آتا ہے اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. اس میں خصوصی نکتہ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے ہیں، یعنی ایمان کے بغیر روزہ غیر معتبر ہے. بعض لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں. کیا ان روزوں کے معنوی برکات اور معنوی فوائد سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. روزہ فرض ایمان والوں کے اوپر ہے اور ایمان والے ہی اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی روزے داروں کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. بغیر ایمان کے روزہ اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایمان والا ہونا ضروری ہے روزہ دار کے لیے. دوسرے کتبہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ روزے فرض کیے گئے. دو ٹکڑوں سے دو باتیں معلوم ہوئی. تیسرا ٹکڑا اور قابل غور ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، براہ راست جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی. آپ کسی کالج میں نہیں گئے، آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے. نہ مکہ کے اندر کوئی لائبریری تھی، مدینہ کے اندر کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا. وسائل ترسیل جو اس وقت ہیں ترقی یافتہ، اس وقت وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. علم و آرٹ اور فن اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. قرطاس و قلم کا ماحول نہیں تھا، قرطاس و قلم کا دور نہیں تھا. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا ہونا کہ یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور تمام کے تمام لوگ اس بات پر خاموش ہیں. نصرانی خاموش ہیں، یہودی خاموش ہیں، اور خود مشرکین خاموش ہیں. کسی نے اس کی تردید نہیں کی. اس کی تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مرسل رحمانی ہے اور قرآن کلام ربانی ہے، کہ آپ نے جو کچھ کہا اپنے علم سے نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے آپ نے یہ بتایا. تو قرآن کے کلام ربانی ہونے کا ثبوت ملا اور آپ کے مرسل یزدانی ہونے کا ثبوت ملا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے. یہ کما کتب علی الذین من قبلکم سے معلوم ہوا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تاریخ کی کتاب تو آپ نے پڑھی نہیں تھی، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں کا فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے؟ آخری ٹکڑا روزوں کی فرضیت کی علت بتا رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی فرضیت کا سبب یہ ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے. روزوں کا جو فائدہ ہے وہ تقوی ہے، جس پر ہم آج رات میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. روزے پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے. آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے، یہ موجود ہے. حضرت یحییٰ اور ان کے پیروکار روزے رکھتے تھے. حضرت دانیال علیہ السلام نے 3 ہفتے کے روزے رکھے. اور یہودیوں کا ہاں روزہ تو بالکل مشہور ہے، لیکن ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی عبادت کی حیثیت رکھتا تھا. وہ روزہ کب رکھتے تھے؟ جب کوئی آفت آتی تھی، جب کوئی خطرہ ہوتا تھا یا ماتم ہوتا تھا، اس وقت روزہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا توبہ وغیرہ کا تو یہ روزہ رکھتے تھے. یعنی ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی انداز کا تھا. اور وہ لوگ ایک مرتبہ افطار